الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پاکستان کے ناگفتہ بے حالات، بار بار اس کا رونا، بار بار حالات کا ذکر کرنا، عوام کو پریشان کرنا اچھا تو نہیں لگتا، لیکن اس ساری کہانی کے پیچھے اس عمر تک میں نے جو پاکستان کے حالات دیکھے ہیں اس کی وجہ سے میں بھی بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اس طرح جو پاکستان کے بہت سارے لوگ ہیں، عوام، مسائل، لیکن حالات و واقعات سدھرنے کی بجائے مزید الجھاؤ کی طرف جو ہیں پاکستان کے وہ جا رہے ہیں جی۔ آج پاکستان کے اندر سب سے پہلے جو بات کروں گا جی وہ یہ کروں گا کہ اس وقت جو ڈالر کی آج کا ریٹ ہے 305 روپے سرکاری ریٹ ڈالر کا ہو گیا جی۔ اب ڈالر 305 روپے کا ہو گیا، جب گزشتہ 14 ماہ اگر پیچھے جائیں تو پاکستان کے اندر ڈالر کی قیمت 178 روپے تھی۔ ہم نے کیا کھویا کیا پایا اس 14 ماہ کے دوران؟ ہم نے جو کچھ کھویا جو کچھ پایا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ مہنگائی عروج پر چلی گئی، پیٹرول ہماری بس سے باہر ہو گیا، گاڑیاں موٹر سائیکل گھروں پر کھڑے ہو گئے۔ اس کے علاوہ جناب دال روٹی انسانوں کی تنگ ہو گئی، جو 3 وقت کی روٹی کھاتا تھا وہ 2 وقت پر آ گیا، 2 وقت کی کھانے والا جس کے پاس سکت ہی 2 وقت کی تھی وہ 1 وقت پر آ کر گزارا کر رہا ہے۔ اگر کوئی خدا کا بندہ ان کو کھانا دے جاتا ہے وہ 2 وقت کی روٹی کھا کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ سارا جو ڈالر کا نظام اس وقت ہے کہ پاکستان سے جو جن کے پاس اللہ نے قوت اور طاقت دی وہ لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر ڈالر کی کمی واقع ہو رہی۔ کنٹینر پاکستان کے ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے سمندروں میں کھڑے ہیں اور کئی ماہ سے کھڑے ہیں، ان پر ڈیمیجز پڑ رہا ہے، اور وہ لوگ جن کے وہ کنٹینر جن لوگوں نے وہ مال منگوایا تھا وہ بیچارے رو بھی نہیں سکتے، آ بھی نہیں کر سکتے، اور تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اے اللہ کس وقت یہ مصیبت اور آفت ہم پر ٹلے گی۔ میرا خیال جتنے کا ان کا وہ مال ہوگا اس سے زیادہ ان کو جرمانہ پڑ گیا ہوگا۔ اب وہ کیا وہ بیچیں گے یا کیا کس طرح سے وہ اپنا سروائیول کریں گے؟ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ایک کنٹینر پر ہی گزارا تھا کہ ایک منگا لیا، بیچ لیا، اپنے بچوں کی روٹی کما لی اور اس کے بعد پھر اگلا کنسائنمنٹ منگوا لی، تو اس طرح سے سرکل چلا ہوا تھا۔ فیکٹریاں پاکستان کی بند ہو رہی ہیں۔ اب حالات و واقعات 305 روپے کا ڈالر اگر وہ بینکنگ ریٹ پر آ گیا تو جو اوپن مارکیٹ کے اندر ہے وہ تو جناب اس سے اوپر چلا گیا۔ اب کچھ آوازیں آ رہی ذرائع کے مطابق 330 روپے 325 روپے، اور لوگ خرید کر یہاں سے پاکستان سے اپنا سرمایہ شفٹ کر رہے ہیں بیرون ملک، جائز ناجائز طریقے کے ذریعے، ہنڈی کے ذریعے کو کر رہا ہے، کو کسی طریقے سے کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے؟ وہ یہ ہو رہا ہے جی کہ عمران خان صاحب کو کارنر کس طرح کرنا ہے، عمران خان صاحب کی پارٹی کو ختم کس طرح کرنا ہے۔ 14 ماہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر صرف یہ کام کیا گیا جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ نہ 75 سال کی پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنا بدترین تشدد اور اتنا بدترین جبر جو ہے وہ عوام پر کیا گیا، مہنگائی کی صورت میں، اور سیاسی ورکر کے اوپر جو توڑ جوڑ کی گئی، جو ان کے اوپر ظلم زیادتی کی گئی، اس کی بھی گزشتہ 75 سال کے دوران مثال نہیں ملتی۔ نہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں ملتی ہے، جہاں پر مطلب وہ ملک جو ہے اس کی ڈیموکریسی دیکھ لیں، اس کا طور طریقہ دیکھ لیں، یہ نہ پاکستان کے اندر تھا، نہ مارشل لا کے دوروں میں کسی میں ایسا جبر تشدد دیکھا گیا تھا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ میاں اسلم صاحب کی دردناک کہانی سن لو کہ ان کے گھر کے اندر چھاپا مارا گیا، دیواریں پھلانگی گئیں، ان کی 85 سالہ عمر کی والدہ جو آکسیجن پر تھی ان کو کھینچی تانی کی، ان کی وائف جو تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اور گھر میں جب گئے ہیں وہ جا کے کہتے ہیں وہ کہاں ہے وہ قاتل؟ ان کی بیٹی جس کی شادی ہونی تھی اس کا جہیز اٹھا کر لے گئے۔ یہ میاں اسلم صاحب نے اپنے ٹویٹ 3 4 5 6 ٹویٹ کیے، میرے خیال 7 ٹویٹ انہوں نے کیے ہیں، جس میں انہوں نے سب لوگوں کا شکریہ ادا کیا، پنجاب پولیس کا شکریہ ادا کیا، پاکستان کے اداروں کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا 7 لاکھ روپیہ وہ بھی لے گئے۔ اس کے علاوہ جناب جو زیور پڑا تھا وہ اس کے اوپر بھی وہ کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، کچھ سامان پڑا ہوا تھا وہ بھی اٹھا کر لے گئے۔ یعنی گھر کے اندر ڈاکو گھس گئے اور ڈاکوؤں نے ڈاکہ مار کر جناب ان کا گھر لوٹ لیا۔ اور یہاں تک نہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اندر بتایا کہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے گھروں میں جا کر چھاپے مارے گئے، ان کے بھائی کی بیٹی یعنی ان کی بھتیجی ان کے سسرال جا کر
اس کے میاں کو جناب ہراسمنٹ کی گئی، ان کو پکڑا گیا، یہاں تک کہ ہاں جو پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت نام لے رہا ہے جی وہ زیر عتاب ہے، یہاں تک کہ نہ اس کے رشتہ دار محفوظ، نہ اس کے ماں باپ محفوظ، نہ اس کی بیوی بچے محفوظ. صرف یہ ہے کہ یا آپ اقرار کرو کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی تو آپ جناب واشنگ مشین سے نہا کر نکل آتے ہیں، پھر سارا کچھ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. حالات و واقعات یہ ہیں. دوسری طرف کے پاک سوزوکی موٹر، اس نے 10 دعا کی، جس نے 40 سال پاکستان کے اندر بام عروج بھی دیکھا. پاکستان کو پہلا کار مینوفیکچرنگ پلانٹ جو ہے پاکستان کو پاک سوزوکی موٹر نے دیا تھا، جس میں ایف ایکس بنتی تھی. 50,000 روپیہ ضیاء الحق کے دور کے اندر یہ پلانٹ لگا تھا. اب یہ دیکھ لیں 88 پہلا ماڈل جو آیا تھا اس کا وہ 85 یا 84 آیا تھا، پھر اس کے بعد 87 میں اس کی ذرا اچھی شکل آئی تھی، 88 میں ایف ایکس چلتی رہی، پھر اس کے بعد یہ چلتی آ رہی ہے لگاتار. آج انہوں نے حکومت پاکستان کو لیٹر لکھ کر یہ بات کہی ہے کہ خدا کے لیے 1000 سی سی اور 1000 سی سی سے نیچے والی گاڑیوں پر جو ہے وہ ٹیکس نہ لگایا جائے. ہمیں 12 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے جی، اس سے مزید ہم برداشت نہیں کر سکے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تمام شعبے جو ہیں، تمام جو پارٹس بنانے والی کمپنیاں ہیں، پرائیویٹ کمپنیاں جو ان کو پارٹس مہیا کر، کوئی بمپر دیتا ہے، کوئی جناب پسٹن بنا کر دیتا ہے، کوئی رنگ بنا کر دیتا ہے، کوئی ڈیش بورڈ بنا کے دیتا ہے، کوئی دروازے کی پٹی بنا کے دیتا ہے، یعنی بے شمار کو اپنا اس کے بریک شو بنا کے دیتا ہے، کوئی ڈرم اس کے جو ہے وہ بنا کر دیتا ہے، کوئی جناب ویل بنا کے دیتا ہے. یہ سارے لوگ ایک انڈسٹری ہے اور پوری انڈسٹری میں لاکھوں آدمی کام کرتے ہیں اور لاکھوں آدمی جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. اور اب تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس پوزیشن یہ ہے کہ ہم وقفے سے پلانٹ چلا کر صرف ضرورت کے مطابق جتنی کی ضرورت ہوتی ہے اتنی کی پروڈکشن کر رہے ہیں. یہ پوزیشن ہے جی سوزوکی موٹر کی. انڈس موٹر نے غیر معینہ مدت کے لیے اپنی جناب پروڈکشن بند کر دی ہے. یہ ہے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. اب اگر ان سے سوال کیا جائے تو وہ سوال کا جواب یہ دیں گے جی کہ اگر ڈالر اوپر جا رہا ہے تو اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم ڈالر کو روکیں یا عمران کو روکیں. اگر یہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں ہم عمران کی فیکٹری بند کریں یا یہ فیکٹریوں کو ہم چالو کریں. اگر معیشت کے حساب سے بات کریں، عوام کی مہنگائی کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہمیں اتنا ابھی وقت نہیں ملا، ہم تو جب سے آئے ہیں اسی معاملے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم کس طرح عمران خان کو کارنر کریں، اس کی پارٹی کو توڑیں اور تاکہ ہمارا سیاسی مستقبل بچ جائے. پاکستان دو پر لگا ہوا ہے. جتنے بھی لوگ ہیں وہ سرکاری ہیں وہ غیر سرکاری ہیں، ان کو صرف پورے 14 ماہ کے اندر صرف ایک مشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کرو. تو ہماری 75 سال والے بھی یہی سوچ رہے ہیں. اسی طرح جو یہ سارے لوگ ہیں 75 سال سے جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس کے اندر پھر یہ انجیکٹ ہوئے یہ جو 2-3 خاندان ہیں. ایک کی تو سیاست ہے نا جی پورے 75 سال کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، وہ دوسرا جناب 53-55 سال کی پاکستان پیپل پارٹی، تیسرا جناب یہ 36-37 سال کی. یہ سارے جناب جو 75 سالہ تاریخ ہے اس کے اندر تمام لوگ اسی چکر کے اندر لگے کہ ہماری بقا، سیاسی بقا، ہماری کرسی، ہمارے بچوں کا مستقبل کیسے محفوظ ہو سکتا ہے. اور عوام کے متعلق 14 ماہ کے اندر کوئی چیز، کوئی سوچ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا جواب نفی کے اندر آتا ہے. بہت افسوس کے ساتھ اب حالات و واقعات، لاکھ آپ تسلیاں دیتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، آپ ترکی کے اندر عام لے کر جائیں، کسی ملک کے ساتھ کچھ بھی بات کریں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی فیکٹریاں اگر بند ہو رہی ہیں، پاکستان کا مزدور بے روزگار ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر مہنگائی عروج پر جا رہی ہے. ابھی آئی ایم ایف کی جو نئی شرائط کے مطابق وہ ٹیکس کہہ رہے لگاؤ، وہ ٹیکس اگر لگائیں گے اس کا جناب پورا کرتے کرتے اتنا ٹیکس ہی ہم اکٹھا نہیں کر سکتے. تو اگر جتنا بھی ہم ٹیکس اکٹھا کریں گے وہ آئی ایم ایف کی قسطوں میں چلا جائے گا تو عوام پر آپ کہاں سے خرچ کریں گے، عوام کو ریلیف کہاں سے دیں گے؟ یا تو نوٹ چھاپ کر اس کو اس قدر بے قدر کر دیں گے. آخر یہ جو ہے یہ کام ایک وقت پر اس پوزیشن میں چلا جائے گا کہ پھر نوٹ جیسے سڑکوں پر ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. کیوں؟ ڈالر سے سارا نظام چلنا ہے. یا تو ہم ڈالر کو چھوڑیں، کسی اور کرنسی پر شفٹ ہوں،
لیکن ہم ڈالر کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ جتنے ٹاپ کے پولیٹیشنز ہیں، جتنے سرکاری لوگ جو ریٹائر ہوتے ہیں، جتنے معذرت کے ساتھ معزز عدلیہ سے جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، وہ سب لوگ ان کی ایڈوانس بکنگ پہلے ان ملکوں کے اندر ہوئی ہوتی ہے اور ان کے بچے وہاں پر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے تو ان کی جو دولت وہاں پر بینکوں کے اندر پڑی ہے وہ ضبط ہو جائے گی، ان کے بچوں کو نکال دیا جائے گا، ان کے بچوں کا مستقبل تاریک ہو جائے گا، ان کا سنہرا خواب جو ہے ایک لائف سٹائل گزارنے کا وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں سوچیں تو اس میں میری 23 کروڑ عوام کہاں پر کھڑی ہے۔ باقی جو میرے سابق سپہ سالار کے صاحب کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اس کے پر میں بات نہیں کروں گا، لیکن وہ افسوسناک واقعہ، میں اس کی مذمت کرتا ہوں جی۔ اس کے اوپر جتنی بھی مذمت کی ہے، بعض لوگ خوشیاں منانے کے چکر میں ہیں، یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور اس بات سے ایک بات میں بتا دوں، بات سمجھ، اور میں نے ایک دو ویڈیو میں پہلے بھی بات کی ہے، یہ بات بہت گہری اور سوچنے والی ہے، یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ وہ جو بندہ ہے جو افغان باشندہ ہے، کیا پاکستان کے لوگ ان سے کیسا سلوک کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں پاکستان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، یہ سوال سوچنے کا۔ جہاں بہت سارے گلے ناراضگیاں عوام کی اس وقت ہیں، وہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ شاید یار افریدی صاحب ان کے لیے ریلیف ملا، اب پتہ نہیں ان کو چھوڑتے ہیں یا پھر پکڑ لیتے ہیں۔ ابھی میں نے خبر پڑھی ہے، ابھی میں نے اس کی ڈیٹیل تو نہیں تھی، لیکن ان کو اور ان کی اہلیہ کو جو نظر بند کیا ہوا تھا، کال کوٹری کے اندر رکھا ہوا تھا، اس کے مطابق ان کو جناب ایکسیس دی گئی ہے اور معزز ہائی کورٹ اسلام آباد نے اس کے متعلق فیصلہ جاری کیا ہے۔ اب کیا وہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا یا نہیں چھوڑ دیا جائے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ پھر آنے والے وقت کے اندر اس کے اوپر بات کریں گے جی، جب وہ باہر آئیں گے کچھ اپنی پریس کانفرنس کریں گے۔ اسد قیصر صاحب کے جو ہے بھائی، جو اس دن پرویز خٹک صاحب کے ساتھ وہ سیف ہاؤس کے اندر گئے تھے مذاکرات کرنے، پھر وہاں پر ایک عجب نظارہ پیش ہو گیا۔ تو اسد قیصر صاحب کے بھائی جناب آج زمان پارک کے اندر آئے ہیں، زمان پارک میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی، کوئی اہم میسج وہ دے کر گئے ہیں، کچھ لے کر گئے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے سرگودا کے اندر، بہت سارے لوگوں نے جناب آج وکلا برادری نے عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کیا اور کچھ وکلا نے جا کر ملاقات بھی کی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے جناب آج آزاد کشمیر کے اندر جلسہ کیا ہے، لیکن فوری طور پر وہ جلسہ ختم کر دیا گیا۔ اب اس کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کراؤڈ کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے یا کچھ آوازیں مخالف آئی ہیں اس کی وجہ سے، میں نے ابھی اس کی ڈیٹیل تو نہیں میں آپ کو بتا سکتا، لیکن جو اس کے کلپسز آئے ہیں اس کے مطابق وہ جلسہ جو ہے وہ آپ ہی دیکھ لیں، میں اس میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے آپ خود وہ ڈھونڈیں یوٹیوب پر آج کا جو ہے اس کا پھر نظارہ کریں، پھر اس پر اپنی جو کمنٹس ہیں وہ اپنے ذہن میں سوچ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ یہ صورتحال جب پاکستان کے اندر چلی تو اس میں میرے بولنے یا سننے کی اب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم عمران خان کو کارنر کرتے کرتے پاکستان کو کارنر کر رہے ہیں۔ پاکستان کو بچانا ان سیاستدانوں کی بھی ذمہ داری، ان تھنک ٹینکوں کی بھی ذمہ داری، ان طاقتور لوگوں کی بھی ذمہ داری، ان بیوروکریٹس کی بھی ذمہ داری۔ اگر پاکستان ہوگا تو ہم سب ہوں گے، اگر پاکستان خدا نخواستہ میرے منہ کے خاک کوئی اوپر نیچے کو بات ہو جائے تو پھر یہ نہ صاحب رہیں گے نہ سیاستدان رہیں گے، عوام تو رہے گی پر غلام رہے گی۔